الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماہ ذی الحج تقریباً اختتام کو پہنچنے والا ہے اور نئے اسلامی سال کا آغاز ہونے والا ہے محرم الحرام سے۔ تو اسی مناسبت سے چند ایک باتیں آج کی مجلس میں عرض کی جاتی ہیں۔ اس دنیا میں حساب کے لیے جو کیلنڈر چل رہے ہیں وہ مختلف قسم کے کیلنڈر ہیں۔ انگلش میں کیلنڈر کہا جاتا ہے اور ہندی میں اسے جنتری کہتے ہیں۔ اسی کے ذریعے سے حساب و کتاب ہوتا ہے سال کا اور مہینوں کا۔ ایک کیلنڈر وہ ہیں جن کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، انہیں شمسی کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ ایک کیلنڈر وہ ہے جس کا تعلق چاند کے ساتھ ہے، اسے قمری کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا کیلنڈر جو ہے وہ علم نجوم والوں کا ہے، نجومی کیلنڈر۔ شمسی کیلنڈر سورج کے حساب سے جو چلتے ہیں وہ ایک نہیں بلکہ کئی ہیں۔ معروف و مشہور تو زیادہ تر وہ کیلنڈر ہے جس کو ہم عیسوی کیلنڈر کے نام سے جانتے ہیں اور اسے انگریزی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل جو ہمارے ہاں چلتے ہیں یہ عیسوی کیلنڈر کہلاتا ہے۔ اور دنیا کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اس کا آغاز ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے سے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ یہ کیلنڈر پہلے سے ہی چل رہا تھا دنیا میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے کئی سو سال بعد انہوں نے ترتیب دیا دوبارہ اس کو، اور کئی مرتبہ اس کے اندر ترمیم بھی ہو چکی ہے، تبدیلیاں بھی کر چکے ہیں۔ دوسرا کیلنڈر جو شمسی حساب سے چلتا ہے اس کو بکرمی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، جس کے مہینے مشہور ہیں۔ یہ چیت کا مہینہ ہے، بیساکھ کا ہے، ہاڑ ہے، ساون ہے، یہ جو مہینے چلتے ہیں اسے ہندی کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ ہندوستان میں جب بکرمی بادشاہ حملہ آور ہوا تھا اور فاتح ہو کر داخل ہوا تھا تو اس کا استقبال کیا گیا تھا، اور اسی کی یاد میں اس کیلنڈر کو ترتیب دیا گیا۔ ایک تیسرا کیلنڈر بھی ہے جو زمیندار حضرات اس کو اپنے حساب سے استعمال کرتے ہیں، فصلوں کے لحاظ سے، اسے فصلی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ فصلی کیلنڈر، فصلی بٹیرے نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو فصلی کیلنڈر انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، 4 مہینوں کو، 4 مہینے گرمی کے اور 4 مہینے سردی کے اور 4 مہینے بارش کے، اور انہوں نے اپنے فصلوں کے حساب سے زمینداروں نے ترتیب دیا ہے۔ ایک کیلنڈر ہے نجومی کیلنڈر، نجوم والوں کا۔ اور چونکہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اگر میں پوچھوں آپ سے کہ نجومی کیلنڈر کون سا ہے تو میرے خیال میں کوئی بھی شاید جواب نہ دے سکے، لیکن جب میں آگے کھول کر بتاؤں گا تو سب کو پتہ ہوگا۔ ہر ہفتے آپ دیکھتے ہوں گے، ہر مہینے دیکھتے ہوں گے، یہ اخبار جو چھپتے ہیں، رسائل چھپتے ہیں، اسی کے اندر ساری تفصیل ہوتی ہے۔ ان کے نام مختلف ہیں، مجھے ترتیب سے یاد تو نہیں، بہرحال کسی کا نام سرطان ہے کسی مہینے کا، اور کسی کو جوزہ کہتے ہیں، اور کسی کو جدی کہتے ہیں، کسی کو دلو کہتے ہیں، کوئی ہوت ہے،
یہ ان کے اپنے مہینے ہیں، اور اسی سے وہ حساب لگاتے ہیں کہ اگلا مہینہ آپ کا کیسے گزرے گا۔ تو اس میں وہ اپنے وہ اندازے سے کچھ چیزیں لکھتی ہیں علم نجوم والے، تو اس کیلنڈر کو نجومی کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو چاند کے حساب سے ہے، اس کو قمری کہتے ہیں، قمری کیلنڈر، قمر چاند کو کہا جاتا ہے، اور جو قمری کیلنڈر ہے وہی اسلامی کیلنڈر کہلاتا ہے۔ اس کیلنڈر کو باقی کیلنڈروں پر کیا فوقیت اور کیا برتری حاصل ہے، تو یہ بھی سمجھ لیں کہ کیلنڈر شمسی جتنے بھی دنیا میں معروف ہیں، یا نجومی کیلنڈر یا فصلی کیلنڈر، یہ سارے کے سارے انسانوں کے ترتیب دیے ہوئے اور انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ جو سورج کے حساب سے بنائے گئے یہ انسانوں نے ہی بنائے ہیں، اور جو قمری کیلنڈر ہے جس کو اسلامی بھی کہہ سکتے ہیں ہم، یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ ان مہینوں کی ترتیب پروردگار عالم نے خود دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی جو سال کی ہے وہ 12 مہینوں کی ہے۔ ومنها 4 حرم، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو یہ کیلنڈر اللہ تعالیٰ نے خود ہی ترتیب دیا، انسانوں کے حوالے کیا، اور 4 مہینے حرمت والے اس میں قرار دیے۔ اور یہ ہوا کب تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جس دن زمین و آسمان کو بنایا گیا اسی دن اس کیلنڈر کو ترتیب دیا گیا۔ انسان کے زمین پر آنے سے پہلے اللہ نے کیلنڈر بنا دیا تھا۔ تو ایک تو فوقیت اس کو یہ حاصل ہے، دوسری اس کو فوقیت یہ حاصل ہے کہ اسلام میں بھی اسی کیلنڈر کو ہی اہمیت دی گئی، اور یہ شروع سے ہی چلا آ رہا تھا۔ لیکن سال کا آغاز کس مہینے سے کیا جائے، یہ ترتیب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوئی ہے، کس مہینے سے سال کا آغاز کیا جائے، نیا سال کب سے شروع ہو۔ ورنہ یہ پہلے سے 12 مہینے بھی تھے، اللہ کے علم میں تھے، اللہ کے ہاں تھے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خود ہی عطا فرمائے، اس کا علم دیا۔ 4 مہینے حرمت والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بنائے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے، 3 مہینے اکٹھے ہیں، ایک الگ ہے۔ یہ ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی دی ہے، اور 4 مہینوں کو حرمت دی ہے، اور یہ حرمت بھی پہلے سے ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ہاں بھی یہ 4 مہینے حرمت والے تھے، یعنی محترم تھے، عظمت والے تھے، شان والے تھے، بزرگی والے تھے یہ 4 مہینے۔ اور ان مہینوں میں جنگ اور لڑائی لوگ نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو جہالت کا دور کہلاتا ہے، مشرکین تھے اس زمانے میں، تو مشرک لوگ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن وہ تعویل بھی کرتے تھے۔ جس طرح ہم تعویلیں کرتے ہیں نا آج، وہ بھی ایسے کرتے تھے مشرکین مکہ۔ مثال کے طور پر ان کی کسی قبیلے سے جنگ جاری ہے، اب چاند نظر آ گیا ذوالقعدہ کا، اب ذوالقعدہ کا مہینہ حرمت والا ہے، جنگ نہیں کر سکتے، حرمت والا مہینہ آ گیا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے ایسے ہے، آپس میں میٹنگ بلا لیتے، اجلاس بلا لیتے، بیٹھ جاتے، یہ جو چاند نظر آیا نا یہ ذوالقعدہ کا نہیں ہے۔ اچھا تو یہ کون سا ہے؟ یہ ہے سفر کا، اور محرم کے بعد جو مہینہ آئے گا نا وہ ذوالقعدہ ہوگا، ترمیم کر لیتے تھے، یعنی یہ نام تبدیل کر لیا، یہ مہینہ ذوالقعدہ نہیں ہے، وہ اگلا ہوگا، 3 مہینے بعد آئے گا، چلو بھائی جنگ کرتے رہو، جاری رکھو اپنی جنگ۔ تو یہ ترمیم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کو حرام قرار دیا۔ یہ ترتیب تو اللہ نے دی ہے، تم کون ہوتے وہ ترتیب میں رد و بدل کرنے والے، مہینوں کو آگے پیچھے کرنے والے۔ تو حرمت والے مہینوں میں محرم کے مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جہاں یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یہیں سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، وہاں اس مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو شہر اللہ فرمایا ہے، اللہ کا مہینہ، اس کو مزید فضیلت مل گئی۔ اب دیکھیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، اب گھر تو سارے اللہ کے ہیں، اب بیت اللہ کالے پتھروں سے بنی ہوئی عمارت ہے،
نہ اس پر زیادہ کوئی رنگ روغن ہے، نہ اس میں چمک دمک ہے، نہ دنیا کے باقی محلات کی طرح اس کو سجایا جاتا ہے، بس ایک کالا غلاف چڑھا دیا جاتا ہے، اندر سے کالے پتھر ہیں سادہ سے، لیکن حرمت اس کی کیا ہے، عظمت کیا ہے، اس کی بزرگی کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ اور یہ بزرگی، عظمت اور شان، مقام، مرتبہ کیوں ملا؟ کہ نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی، بیت اللہ کہلایا۔ تو اسی طریقے سے محرم کے مہینے کو بھی شہر اللہ کہا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور یہ پورا مہینہ برکتوں والا ہے، یہ پورا مہینہ حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے، پورا مہینہ۔ ہمارے ہاں تو چونکہ عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ محرم کو فضیلت حاصل ہے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، کرب و بلا کے میدان میں 72 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، تو اس نسبت سے اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے۔ ایسا نہیں ہے، مہینہ پہلے سے فضیلت والا ہے، بلکہ بہت سارے اہم واقعات اس مہینے میں پیش آئے جسے یکجا کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ محرم کا مہینہ تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، توبہ قبول ہوئی، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جودی پہاڑ پر رکی اور ٹکی، وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ ان پر گلزار بنی، تو وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آتے ہیں تو وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ سارے واقعات محرم کی 10 تاریخ کو ہی پیش آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا تو وہ بھی محرم کا مہینہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا پار کرتے ہیں بنی اسرائیل کو لے کر، تو وہ بھی محرم کا مہینہ اور 10 تاریخ۔ اور بہت بڑا دشمن خدا فرعون لشکروں سمیت غرق ہوتا ہے تو وہ بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ بلکہ اسلامی تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو محرم کا مہینہ تھا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کیا حضرت علی کے ساتھ، تو وہ بھی محرم کا مہینہ تھا۔ اور حضرت عمر فاروق شہادت پاتے ہیں تو وہ بھی محرم کا مہینہ۔ حضرت عثمان غنی اگر تخت خلافت پہ آتے ہیں تو وہ بھی محرم کا مہینہ، اور حضرت حسین شہادت پاتے ہیں تو وہ بھی محرم کا مہینہ، اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تو وہ بھی محرم کا مہینہ۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے اس مہینے کے اندر، لیکن اس مہینے کو فضیلت اور بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے عطا فرما رکھی ہے، اور اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں عبادات میں سے ایک عبادت روزہ رکھنا بھی ہے، تو اس مہینے میں روزے کو بھی فضیلت حاصل ہے، اور پورا مہینہ جب بھی جو کوئی روزہ رکھے فضیلت حاصل ہے۔ فرمایا اس مہینے میں ایک روزہ رکھنا باقی ایام میں 30 دنوں کے روزے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ یعنی ایک روزہ اس مہینے میں رکھا، گویا آپ نے عام حالات میں پورے مہینے کے روزے رکھے، اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور خصوصاً 10 محرم کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اور جب تک رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، 10ویں محرم کا روزہ فرض تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکھا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی رکھا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا یہ کس خوشی میں رکھتے ہو تم؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ہماری قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے اور اس کے لشکروں سے نجات ملی تھی، تو اس کی خوشی میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہاری نسبت ہمارے زیادہ قریب ہیں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، لہٰذا ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم روزہ رکھیں۔ آپ روزہ رکھتے رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو، وہ اگر صرف 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں تو تم ایک روزہ ساتھ اور ملا لو، یعنی 9-10 کا رکھو یا 10-11 کا رکھو، لیکن یہ حکم یہ استحبابی ہے، واجب نہیں ہے۔ پہلے فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے یہ فرضیت ختم ہو گئی، فرضیت ختم ہو گئی لیکن فضیلت باقی رہی۔
فضیلت اتنی کہ فرمایا کہ 10 محرم کو جو شخص روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ پروردگار عالم گزشتہ 1 سال کی خطاؤں کا کفارہ بنا دیں گے، 1 سال کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ بن جائے گا 1 دن کا روزہ رکھنا۔ لیکن ہے استحبابی حکم، کوئی چاہے تو رکھے، ثواب ملے گا، اجر ملے گا جو بتایا گیا، اگر کوئی نہ رکھے تو گناہ گار بھی نہیں ہے، گناہ بھی کوئی نہیں، لازمی نہیں ہے کہ لازماً رکھنا ہے، نہیں، استحباب ہے، مستحب ہے کوئی رکھنا چاہے تو۔ اور دوسری بات یہ کہ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اور آغاز ہوتا ہے نئے اسلامی سال کا 1 محرم الحرام سے۔ اب اس میں کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا جس طرح یہ شمسی مہینے والے عیسوی سال جب مکمل ہوتا ہے دسمبر پہ، تو جو آخری رات دسمبر کی ہوتی ہے اور جو پوری دنیا میں جو تماشا ہوتا ہے، رات منائی جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی میں گزاری جاتی ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، چراغاں ہوتا ہے، یہ نہیں، بلکہ جب سال مکمل ہو تو انسان کو چاہیے اپنا محاسبہ کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ پورا سال گزرا ہے، میں نے اللہ کی اطاعت کتنی کی ہے، اللہ کی نافرمانی کتنی کی ہے، میں نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں، کتنے میں نے گناہ کمائے ہیں۔ جو سال گزر گیا واپس کبھی نہیں آئے گا، جو دن گزر گیا، جو گھنٹہ، جو ساعت گزر گئی واپس کبھی نہیں آئے گی، وہ گزر گیا، میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو اب جو سال گزرا ہے میں نے کس حال میں گزارا ہے، کس طریقے سے میرا سال گزرا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں راضی کر سکا یا ناراض کرتا رہا؟ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھیں بارش کی طرح مجھ پر برس رہی تھیں پورا سال، میں نے کتنا اپنے رب کا شکر ادا کیا ہے، کتنا میں نے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اور کتنا میں نے ناشکری اور ناقدری کی ہے، اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی نافرمانی کے کاموں میں کتنا خرچ کیا میں نے۔ اپنا انسان محاسبہ کرے اور پھر ایک ایک گناہ اور ایک ایک خطا کو یاد کر کے انسان اللہ سے معافی کا طلبگار بنے، اللہ سے انسان معافی طلب کرے، آنسوؤں کے ذریعے سے اپنی خطاؤں کو دھو ڈالے، آنسوؤں کے ذریعے سے اپنی غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں کو دھو ڈالے، اپنے رب کو منانے کی کوشش کرے۔ اور نئے سال کا چونکہ آغاز ہو رہا ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرے، اے میرے کریم پروردگار میری مدد فرما گناہوں سے بچنے میں، میں نہیں بچ سکتا، مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے اپنے آپ کے حوالے نہ کرنا، اے میرے رب مجھے گناہوں سے بچائے رکھنا، شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے ان سے پناہ عطا فرما، ان کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ تو ایک دعا ہے تو چھوٹی سی، کئی مرتبہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پیارے انداز سے بندوں کا تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ قائم فرمایا ہے دعاؤں کے ذریعے سے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نہ پڑھتے ہیں نہ سوچتے ہیں، اور کبھی کوئی یاد بھی کر لیتے ہیں تو کبھی مفہوم پہ غور نہیں کرتے، معانی پہ غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، بس رٹے رٹائے جملے ہم نے پڑھ لیے اور اتنی سپیڈ میں پڑھتے ہیں ہم۔ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک ساتھی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے ایک عمل بتایا تھا میں پڑھتا رہا ہوں، تو اب مزید پڑھتا رہوں یا چھوڑ دوں؟ تو میں نے پوچھ لیا بھئی کون سا پڑھتے رہے ہیں آپ؟ تو اس نے جس روانی میں پڑھا نا، میں نہیں پڑھ سکتا، اتنی سپیڈ میں پڑھا اس نے کہا یہ پڑھتا رہا۔ میں نے کہا یار مجھے تو سمجھ نہیں آئی، بتایا بھی میں نے تھا، پتہ نہیں فرشتوں کو کیسے سمجھ آ گئی ہوگی، لکھا ہوگا۔ ایسے نہ پڑھو، ادب سے پڑھو۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا اگر کسی دکاندار کے پاس سودا لینے جاؤ اور اسی سپیڈ میں جا کر بات کرو دکاندار سے، وہ سودا دے گا آپ کو، بھگا دے گا۔ کیا پڑھ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو تو؟ تو اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس انداز سے پڑھنا، ہماری دعائیں ایسی ہوتی ہیں ادب سے۔ مختصر سی دعا ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، یا قیوم، اے کائنات کو تھامنے والی ذات،
برحمتک استغیث، میں آپ کی رحمت کا واسطہ دے کر آپ سے مدد طلب کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، مدد مانگتا ہوں اللہ آپ سے، آپ کی رحمت کا آپ کو واسطہ دے کر۔ اصلح لی شأنی کلہ، یا اللہ میرے سارے معاملات کو سنوار دے، میرے سارے حالات کو درست کر دے۔ کون سے حالات؟ وہ حالات میری صحت سے متعلق ہوں، وہ حالات، وہ معاملات میری اولاد سے متعلق ہوں، وہ معاملات میری گھریلو زندگی سے متعلق ہوں، وہ معاملات میرے کاروباری معاملات سے متعلق ہوں، وہ معاملات میری ملازمت سے متعلق ہوں، وہ معاملات میرے کسی بھی شعبے سے وابستہ ہوں۔ یا اللہ میرے سارے معاملات کو آپ ہی سنوار دیجئے، سارے معاملات کی اصلاح کر دیجئے۔ اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے میرے پروردگار مجھے ایک لمحے بھر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، ایک لمحہ بھر کے لیے بھی مجھے میرے حوالے نہ کرنا، میری خود نگرانی کرنا، میری انگلی سے پکڑ کر مجھے نیکی کے راستے پر چلانا، میرے نفس کے مجھے حوالے نہ کرنا۔ یا اللہ میں کمزور ہوں، پھسل جاؤں گا، میں کمزور ہوں، مجھ سے خطائیں ہوں گی، میں خطا کا پتلا ہوں، مجھ سے غلطیاں ہوں گی، نافرمانیاں ہوں گی۔ اللہ مجھے نفس کے حوالے نہ کرنا، خود ہی میری انگلی پکڑ کر مجھے سیدھے راستے پر چلا دینا۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، مفہوم کو ذہن میں رکھ کر اگر صبح و شام پڑھ لیا جائے تو سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ خود ہی سنوار دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو۔ جب وہ خود فرماتے ہیں مجھے پکارو ہر معاملے میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، تو جب اللہ سے ہم مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے صبح و شام، اپنے معاملات کی درستگی کا سوال کریں گے تو معاملات ہمارے درست کر دیں گے۔ لیکن یقین ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ ایک نوجوان جا رہا تھا تو موٹر سائیکل پہ میرے ساتھ تھا، تو یہ گرمیوں میں دیکھا ہوگا آپ نے، یہ بھیڑ جو ہوتے ہیں نا بڑے گرمی کی وجہ سے ڈس لیتی ہیں انسان کو، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے۔ تو موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، میرے ساتھ تھا، گرمی کا موسم تھا، اور موٹر سائیکل پہ جب یہ آتے ہیں بڑی تیزی میں آتے ہیں، ٹکراتے ہیں، اور جہاں پہ آ کر بیٹھا وہیں پر ڈنک مارا اور چلا گیا۔ پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو مجھے کاٹا کس چیز نے، لیکن درد کی شدت سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھیڑ تھا کوئی، کسی ہم سرائکی میں ڈمبو کہتے ہیں۔ تو اس نوجوان کو کاٹا، وہ مجھے کہنے لگا استاد صاحب بھیڑ نے کاٹ لیا۔ میں نے کہا صبح دعائیں پڑھی نہیں تھیں؟ اس نے کہا جی پڑھی تھی۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ کوئی 3 منٹ بعد 5 منٹ بعد میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تکلیف درد تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا سچ سچ بتاؤ۔ اس نے کہا جب پہلے ڈنک مارا تھا نا تکلیف تھی، جب آپ کو بتایا نا اس کے بعد تکلیف نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تکلیف کہاں چلی گئی؟ جب میں نے اس کو یاد دلایا نا کہ صبح دعائیں پڑھی تھی حفاظت کی، اس نے کہا جی پڑھی تھی۔ اس کو یقین ہو گیا جب دعا پڑھی تھی تو کچھ نہیں ہوگا، بس اس کا یقین کرنا تھا، درد چلا گیا، تکلیف چلی گئی۔ سانپ اگر پاؤں کے نیچے بھی آ جائے، اگر آپ نے دعائیں پڑھی ہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ خاتون اگر اپنے کچن میں ہے، آگ لگ گئی اگر پورے کمرے میں، اگر اس نے دعائیں صبح پڑھی ہیں تو اس کا کچھ نہیں ہوگا، بشرطیہ کہ یقین کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بس ایک چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، فرمایا پڑھا کرو صبح و شام۔ فرمایا کہ یہ ایسی مؤثر دعا ہے، چھوٹی سی ہے، کہ جس دن بندہ پڑھ لے اس دن موت بھی نہیں آتی، اور جس دن موت آنی ہوتی ہے دعا پڑھنا بھول جاتا ہے۔ بھولے گا تو موت آئے گی، نہیں بھولے گا تو موت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ہم تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا ہی نہیں چاہتے، اس طرف تو ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، جب پڑھتے ہیں تو توجہ نہیں ہوتی، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، خیال سوچ کہیں اور ہوتی ہے، معانی مفہوم کی طرف غور نہیں کرتے، اور جب غور نہیں کریں گے، توجہ سے نہیں پڑھیں گے، پھر فائدہ کیسے ہوگا؟ ایک دکان پہ جاتی ہیں نا، دکاندار کے پاس گھر سے سودا لینے کے لیے 3-4 چیزیں لینی ہے، سارے راستے اس کو سوچتے جاتے ہیں میں نے کیا لینا ہے۔ اب دکاندار کے پاس پہنچ جائیں اور خیال ہمارا دوسری طرف ہو تو پھر آج کل ایسے ہو رہا ہے کہ وہ لینے گیا تھا چینی،
اور گھر آلو لے کر آ گیا، جانا تھا کریانہ اسٹور پہ، سبزی والی دکان سے کچھ اور لے کر آ گیا۔ تو پھر یہ ہوتا ہے جو دنیا میں ہمارا یہ حال ہے، تو دعاؤں میں بھی ایسے ہے، ہم نے مانگنا کچھ تھا اور مانگ کچھ اور لیا۔ جب لفظ ہی ہم نے غلط پڑھا ہے، صحیح لفظ ہی ادا نہیں کیا، تو معنی ہی بدل گیا۔ یہ اکثر ساتھی ہے نا، آپ بھی کسی سے پوچھ لیں، بلکہ بچوں سے سنا کریں، بچوں سے بطور خاص سنا کریں۔ یہ کئی نوجوانوں سے میں ایسے پوچھ لیتا ہوں، دعائے قنوت سنیں نا، تو اس میں وہ کہیں گے لا نشکرک ولا نکفرک، کیونکہ مفہوم آتا نہیں، معنی آتا نہیں، بس پڑھ رہے ہیں تیزی میں، یہ رٹا ہوا جملہ ہے، اب دونوں جگہ لا لگا دیا، لا نشکرک ولا نکفرک، اللہ نہ تیرا شکر کرتے ہیں اور نہ کفر کرتے ہیں، نہ شکر کرتے ہیں نہ کفر کرتے ہیں۔ حالانکہ جملہ کیا تھا؟ نشکرک ولا نکفرک، پہلے لا نہیں ہے، نشکرک اللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں آپ کا، ولا نکفرک ہم کفر نہیں کرتے، ناشکری نہیں کرتے، کفران نعمت نہیں کرتے۔ لیکن وہ تیزی میں پڑھ رہا ہے نا، پہلے بھی لا لگا دیا، لا نشکرک، اب ثواب کہاں سے ملے گا؟ ایمان کا خطرے میں پڑ گیا۔ تو ہم جب اس ترتیب سے پڑھیں گے دعائیں، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس لیے بطور خاص یکم محرم الحرام کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر تنہائی میں اپنے ایک سال کا محاسبہ کر لیں، میرا سال کیسے گزرا، میں نے کس حد تک اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، کتنی میں نے تلاوت کی ہے، کتنی میں نے نمازیں دھیان سے پڑھی ہیں، توجہ سے پڑھی ہیں، رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں کس حال میں کھڑا ہوتا ہوں۔ لوگ تو ڈرا کرتے تھے، اذان کی آواز آتی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، کبھی گھر میں بات ہو رہی ہوتی تھی، مسکرا رہے ہوتے تھے، گھر میں جس طرح ہوتی ہیں باتیں، کبھی مزاح کی بات بھی ہو جاتی تھی، مزاح بھی فرما لیتے تھے۔ ایک مذاق ہوتا ہے، مذاق اور چیز ہے، مذاق ہمارے ہاں ہوتا ہے، اس میں جھوٹ کی ملاوٹ ہوتی ہے، ایک مزاح ہوتا ہے، خوش طبعی جسے کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مزاح بھی ہو رہا ہوتا تھا، آپ بھی مسکرا رہے ہوتے تھے، ہم بھی ہنس رہے ہوتے تھے، اچانک بلال کی اذان کی آواز آتی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو ہی اذان کی صدا بلند ہوتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خاموش ہو جاتے، چہرہ مبارک ایسے بدل جاتا کہ جیسے ہم میں اور ان میں کوئی بات ہوئی نہیں ہے، بالکل جیسے غیر بن جاتے ہیں۔ اللہ کی عظمت اور بڑائی کی آواز کانوں میں آ گئی، بس سب کچھ ختم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کی آواز سنتے کھڑے ہو جاتے تھے، خوف سے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ اذان پر آپ اتنے متاثر کیوں ہوتے ہیں، اتنا اثر کیوں لیتے ہیں؟ فرمایا جانتے ہو کس دربار سے بلاوا آیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، کس دربار سے بلاوا آیا ہے؟ ڈرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے بارے میں آتا ہے، ان کی بھی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، جن کی تربیت اللہ کے محبوب نے فرمائی، جن کے ساتھ کھیلنے کے لیے جبریل امین آیا کرتے تھے۔ وہ حضرت حسن جب مسجد میں نماز کے لیے آتے، جوتے نکالتے وقت وہیں پر ٹھہر جاتے تھے، سر جھکا دیتے تھے، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے اور پکارتے تھے رب کو، اے پروردگار ایک بدکار آپ کے دروازے پہ حاضر ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا مقام، اور کیا کہہ رہے ہیں، ایک بدکار آپ کے دروازے پہ حاضر ہے۔ اللہ آپ نے فرمایا ہے نا کہ جو اچھے ہیں وہ بروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں۔ اللہ آپ تو اچھے ہیں نا، میں برا ہوں، میرے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کتنا خوف ہوتا تھا۔ ہم جب مسجد میں آتے ہیں کیا حالت یہ ہوتی ہے؟ کیا ہم اذان سن کر اتنے متاثر ہوتے ہیں؟ ہم نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہم پر وہ تاثیر ہوتی ہے، وہ اثر ہوتا ہے؟ تو اس لیے سوچیں، ہم محاسبہ کریں اپنا، ہم نے نمازیں کیسی پڑھی، ہم نے رب تعالیٰ کے دربار میں حاضریاں کیسے دیں،
ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کیسے کی ہے، رب تعالیٰ کا کلام تھا، میں نے اس کو کیسے پڑھا، میں نے اس کا کتنا ادب کیا، کتنی مجھ سے بے ادبی ہوئی. اور پھر آئندہ کے لیے رب تعالیٰ سے مدد مانگے، اے اللہ مجھے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے انگلی پکڑ کر سیدھے راستے پر خود ہی چلا دینا. دنیا میں ہر طرف فتنے پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہر طرف گناہ پھیلے ہوئے ہیں، اللہ ان سے بچنا میرے لیے بڑا ہی مشکل ہے، میں کمزور ہوں، بچنا چاہتا ہوں نہیں بچ سکتا، اللہ خود ہی مجھے بچا لینا، خود ہی میری حفاظت فرما لینا. تو اس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ محاسبہ کرنے سے پچھلی خطاؤں کو بھی معاف کر دیں گے، اور آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائیں گے. اور دوسری ایک بات اور بھی عرض کروں، اکثر ساتھی یہ سوال کرتے ہیں، بلکہ ان کے میسج بھی آتے رہتے ہیں، کچھ ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ موبائل فون اٹھاتے ہیں ہم بعض اوقات بامقصد کوئی کام کی چیز دیکھنے کے لیے ہم اٹھاتے ہیں، یوٹیوب کھول لی ہے، فیس بک کھول لی ہے، اور پھر غلط طرف چلے جاتے ہیں. بچنے کا کوئی طریقہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا، اس طریقے پہ عمل کریں اللہ تعالیٰ بچائیں گے، شرط وہی ہے اسی انداز سے اللہ کو پکاریں، چھوٹی سی دعا ہے وہ پڑھ لیں. موبائل فون اٹھائیں، نیٹ پہ آپ کا کام ہے، بے شک آپ دیکھیں، یوٹیوب پہ کچھ تلاش کرنا ہے، فیس بک پہ کچھ دیکھنا ہے، باقی عام چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جس طرح لوگوں کو پتہ چلتا ہے ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے، نہ فیس بک دیکھتے ہیں نہ خبریں سنتے ہیں، لیکن جتنی معلومات لوگوں کے پاس ہوتی ہیں اتنی ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں. ایک بات کوئی یہاں سے بتا دے گا، دوسری وہ بتا دے گا، تیسری وہ بتا دے گا، وہ ساری باتیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں کہیں نہ کہیں سے، خود دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو بہر طور جب بھی آپ کھولیں چھوٹی سی دعا پڑھ لیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا ہے، لیٹرین میں داخل ہونے کی دعا ہے، یہاں بھی جو ساری گندگی بھری ہوئی ہے نا وہی دعا پڑھیں جو لیٹرین میں داخل ہوتے وقت پڑھی جاتی ہے نا. موبائل اٹھائیں پہلے یہ پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ تعالیٰ پھر دیکھیں کیسی آپ کی حفاظت کرتی ہیں، اچھی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، بری چیزوں سے آپ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیں گے، بشرط یہ کہ دل سے یقین کے ساتھ آپ پڑھ لیا کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی قدردانی نصیب فرمائیں، اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا